ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ اللہ کے تمام رسولوں پہ سلام جو دعوت حق لے کر اپنی اپنی امت کے اندر انہوں نے حق ادا کیا اپنے مقصد اور مشن کا، تمام مومنین مسلمین سب پہ اللہ کی رحمتیں ہوں دنیا اور آخرت میں۔ محترم حاضرین، صرف یہ بتانا ہے کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں، مقصد کیا ہے۔ جو ساتھی ہیں تحریک دعوت و تبلیغ المسلمین کے، ان کو ان کا کام یاد دلانا ہے، اور جو ابھی اس کے ساتھ نہیں آئے، غور و فکر کر رہے ہیں، تو ان کو واضح کرنا ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں تاکہ ان پہ بات کھل جائے۔ مختلف قسم کے پروپوگنڈے ہوتے ہیں اور سننے والے بھی بغیر تحقیق کیے یقین کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ کا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے، اس بات کا مالک الملک نے وحی کے ذریعے پابند کیا ہے ہمیں، کیا ایمان والو، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم وضاحت کر لیا کرو، تبین کر لیا کرو، سنی سنائی بات پہ نہ چلا کرو۔ تو آج الحمدللہ میں یا میرے ساتھی بجائے اس کے کہ آپ پوچھتے پھریں، ہم خود بتاتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے تاکہ سمجھ آ سکے۔ اس تحریک کی جو بنیاد ہے، اس کا جو منشور ہے، منشور کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کو نشر کیا جاتا ہے، جس پہ کام کیا جاتا ہے۔ تو اس کا منشور جو ہے وہ الہکم الہ واحد ہے۔ اللہ کی کتاب اس بات پہ گواہ ہے، سب انسان مخاطب ہیں اس کے اندر، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسلموں کے لیے غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی ایک الہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا، اور وہ اتنا مہربان اتنا مہربان اتنا مہربان، کائنات کے اندر ماں جس بیٹے کو اپنے پیٹ سے نکالتی ہے، اس کی گندگی کو بھی محبت سے سمیٹتی ہے، لیکن ایک وقت، دو وقت، تین وقت مسلسل جب وہ بیٹا ماں کی نافرمانی کرے تو وہ بھی اس کو دھتکار دیتی ہے، تھپڑ بھی مار دیتی ہے، بد دعائیں بھی دیتی ہے۔ قربان جائیے اس مالک کے کہ 60 سال نافرمانی، 60 سال ہر وقت اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ہر وقت اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کبھی بولنے میں، کبھی دیکھنے میں، کبھی سننے میں، کبھی پکڑنے میں، کبھی چلنے میں، لیکن مہربان رب پھر یہی کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے، بندہ میرا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو کمال کی بات فرما دی اللہ پاک نے، کل کا حکم دیا اپنے پیغمبر کو، فرمایا کل، اے پیغمبر کہو
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ اکبر۔ مہربان مالک کی مہربانی دیکھیں، اعلان کر کے کہو میرے بندوں کو، یہ نہیں کہا انسانوں کو، میرے بندوں کو۔ وہ آج بھی مجھے اور آپ کو بندہ ہی کہہ رہا ہے، کیونکہ مالک نے کہا۔ اللہ اسرفوا علی انفسہم، کر لی ہے نا زیادتیاں اپنے آپ پہ، نقصان کیا ہے، غلطیاں کی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھ سے مایوس نہیں ہونا، نہ میں کسی کو مایوس کرتا ہوں۔ اس لیے صفت رکھی الرحمن الرحیم، مبالغے کا صیغہ ہے، تفضیل در تفضیل ہے، الرحمن الرحیم۔ تو اس مہربان مالک کی بندگی کرنی ہے، اس تنظیم کا اصل مقصد یہی ہے۔ میرے دوستوں نے، ساتھیوں نے آپ کے سامنے تقریریں کی ہیں، کرنی چاہیے، حق بنتا ہے، جس کو جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق وہ بیان کرے۔ یہ اصلاحی پروگرام ہے، تربیتی پروگرام ہے، مقصد وہی ہے جو بیان کیا جا چکا ہے، لیکن میں نے صرف یاد کروانا ہے کہ ہم کس پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں، بس۔ پہلا بنیادی مسئلہ ہے الہکم الہ واحد، یعنی الہ وہ اس ہستی کو الہ کہا جاتا ہے جو تمام تر معاملات کو اپنی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہے، اکثر آپ کو ترجمہ ملے گا کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ معبود اس میں مفعول پہ آیا ہے، اس کا فاعل کون بنے گا؟ عابد، یعنی وہ شخصیت جس کی عبادت کی جائے، یہ معبود ہے۔ عبادت کرنے والا عابد ہے، لیکن اس کی جو دوسری شکات ہیں، صرف معبود پہ روک کر اس کو یہیں خاص کر کے باقی معاملات کو جب نہ مانا جائے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ الہ کا معنی حاکم بھی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ للہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان سارا کس کی وراثت ہے؟ اللہ کی وراثت ہے۔ یہاں معبود نہیں، مالک کی بات ہو رہی۔ للہ ملکوت السماوات والارض، الہ کو ماننا اور منوانا اس تنظیم کا کام ہے۔ اس تحریک کا پہلا کام یہی ہے۔ ہماری دعوت کے اندر اکثر یہ چیزیں بیان ہوتی رہتی ہیں، کچھ لوگ بیچارے یہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ کچھ تمہیں اور بھی آتا ہے، یہ شرک کے علاوہ تمہیں کچھ اور بھی آتا ہے۔ اور بھائی جب تک یہ حل نہ ہو آگے کیسے جائیں؟ آپ پہلی سیڑھی کو چھوڑ کر آپ درمیان والی سیڑھی پہ پاؤں رکھو گے، عقل ہی خراب ہے نا۔ پہلی سیڑھی پہ گرفت کرو گے تو پھر اس کی اگلی سیڑھی پہ جاؤ گے، ورنہ گر جاؤ گے۔ تو ہمیں تو یہی بات مزہ دیتی ہے کہ الہکم الہ واحد، یہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کی عملی شکلیں ذرا غور کریں۔ ایک الہ ہے جس کو دل نے مان لیا، اب اسی الہ کو پریکٹیکلی شکل کے اندر بھی ماننا ہے۔ مثال دو گا، بارش کس نے برسائی؟ پریکٹیکلی مان لیا گیا، اللہ کے سوا کوئی اور
نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے مشاہدہ کر لیا نا، پہلے الہ مانا بغیر دیکھے، اب اس کی قدرت کو دیکھ لیا، مزید پکا ہو گیا کام، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح آپ پریکٹیکلی طور پر کسی دوسرے کی طرف بھی یہ منسوب کر دیں، جو کرے گا وہ شرک کو کفر کرے گا۔ ہم نے اس کی نفی کرنی، یہ ہمارا منشور ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جائیں۔ رازق اللہ، اب رازق کو دوسرے نام میں داتا بھی کہہ دیتے ہیں۔ رازق کا دوسرا نام دینے والا، دینے والا۔ اب اگر یہی نام اس الہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ تو ہمارے منشور کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم اس ایک الہ کے علاوہ کسی غیر کو داتا نہ مانتے ہیں نہ ماننے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی کام کر رہے ہیں نا۔ اب وہ الہ جس کے لیے ہم نے کہا لا الہ، لا الہ الا اللہ، وہ با اختیار وہ مشکل ڈال سکتا ہے، مشکل نکال بھی سکتا ہے، مشکل کشا وہی ذات ہوئی نا۔ اگر کوئی مخلوق کو بھی مان لے تو شرک ہوگا، تو آپ شرک کی نفی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ اس میں ملمہ سازی کرتے ہیں یقیناً اپنا وقت خراب کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو علم دیا، جو موقع دیا، جو حالات دیے، وہ اس پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ چلو چھوڑو، رد عمل ہوگا، مخالفت ہوگی، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کا کل جواب دینا پڑے گا۔ وہ علم آپ کے پاس امانت تھی، اس کتاب کے ذریعے، تعلیمات پیغمبر کے ذریعے آپ تک وہ بات پہنچی ہے کہ معاشرہ اس کو غلط کر رہا ہے۔ ممکن ہے وہ جہالت کی وجہ سے چھوٹ جائیں، لیکن آپ علم میں خیانت کی وجہ سے کبھی نہیں چھوٹ پاؤ۔ یہ کام کرنے کا ہے۔ المسلمین کا یہ منشور ہے، جو منشور سے ہٹتا ہے وہ اس کا حصہ نہیں رہتا۔ سوچ لیں، ذرا غور کر لیں، جو منشور سے ہٹ جائے حصہ نہیں رہتا۔ بے شک وہ اپنے آپ کو بھلے کہتا رہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ نہیں۔ اس تحریک کے ہر ممبر کا منشور یہ ہے کہ الہکم الہ واحد۔ جہاں بھی غیر الہ کسی شکل میں مانا جا رہا ہو، پکارا جا رہا ہو، سمجھا جا رہا ہو، اس کا کام ہے، اس کے ذمے ہے کہ یہ اس کی نفی کرے۔ اگر آپ المسلمین کے ساتھ ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو مزید سوچیں، مزید سوچیں۔ اس کی ایک تیسری شک بھی ہے۔ آپ اگر المسلمین کے ساتھ ہیں ذمہ دار ہیں، اگر آپ نہیں ہیں تو پھر سوچ لیں۔ ایک تیسری شک یہ ہے کہ آپ ہیں بھی اور غلط کر رہے ہیں۔ آپ ہیں بھی اور غلط کر رہے ہیں۔ میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا تھا، میرے ساتھیوں نے بڑی اچھی وضاحت کر دی ہے۔ اب اللہ پاک مدبر عالم ہے، بلکہ میں کہوں گا مدبر عالمین ہے۔ عالم واحد ہے، عالمین جمع ہے۔ پوری کائنات کی تدبیر فرماتا ہے، ہر چیز کو اپنے اپنے اس کے اصول کے مطابق وہ مالک چلا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حاکم اعلیٰ، اقتدار کا مالک۔ اب اس حاکم اعلیٰ کے اقتدار کے اندر نیا اقتدار کھڑا کیا جائے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بغاوت ہے۔ جس طرح آپ عمومی طور پر
ایک روایت سنتے ہوں گے، نہیں سنی میں سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ریاست کے اندر جو مسلم ریاست ہو، دوسری ریاست قائم نہیں کی جا سکتی۔ مطلب کیا ہے کہ حکمران دو ہو جائیں گے، تضاد ہوگا، اختلاف ہوگا، تباہی آئے گی۔ اس کو کہا جاتا ہے فتنہ۔ تو قرآن کہتا ہے الفتنۃ اشد من الکفر۔ سورہ بقرہ پڑھ لیں، الفتنۃ اشد من الکفر۔ یہ زمین کس کی؟ اللہ کی۔ اس کے اندر جو نباتات، جمادات، جو اس کے اندر حجر و شجر، سب کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا تو سب سے پہلے فرشتوں کے سامنے اپنی مرضی ظاہر کی۔ وہ ہے کیا تھی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر ایک اقتدار والا شخص پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو زمین کے اندر اقتدار دوں گا، تو میری مرضی یہ ہے کہ وہ میرے اقتدار کے اندر ایسا اقتدار استعمال کرے کہ میری حکومت کے خلاف نہ ہو، میری حکومت کے خلاف نہ ہو، اس کی امپلیمنٹیشن کرے۔ دوسرے لفظوں میں جو میں کہوں وہی کرتا چلا جائے، اختیار ہونے کے باوجود بھی وہی کرے جو میں کہتا ہوں۔ اعتراض آپ سامنے آ گیا کہ اے مالک، جو حالات و واقعات آپ نے بتائے ہیں اس کے مطابق عرض کرتے ہیں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ یہ ان کی اپنی بات نہیں ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ فرشتوں نے یہ اپنی طرف سے ایک بات بنا لی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے اقرار کیا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ نے یہ بتایا تھا ان کو کہ اس طرح مرکبات کیا جائے تو نتیجہ فساد والا بنتا ہے۔ اب انسان چار مرکب کے اندر، آگ، ہوا، مٹی، پانی، اگر اس کو ملا دیا جائے تو نتیجہ فساد والا، گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز تحریک کے اندر آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس علم جو اللہ نے عطا کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے ایک بات کہہ دی۔ لیکن میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں صرف آپ کو ایک اشارہ دینا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا زمین کے اوپر، اور ساتھ ہی یہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مقصد کوئی اور نہیں ہے۔ اگر انسان کہے کہ میں زمین پہ اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ میں حکومت کی کرسی پہ بیٹھوں، تو بھول کر رہا ہے، تیری بھول ہے، تیری مرضی سے نہیں۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، یہ بات تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی۔ تو مرضی کرے گا غلط ہو جائے گا، اگر اس کی رضا پہ چلے گا پھر بھی یہ چیز مل سکتی ہے۔ وہ ملک دے سکتا ہے کسی کو، سلطنت دے سکتا ہے، دی بھی ہے اس نے، لیکن ایک ایسا قانون، ایک ایسا نظام، میں اعتراض تو نہیں کر سکتا، شکوہ ضرور کروں گا اپنے ساتھیوں سے۔ المسلمین کہلوا کر اگر آپ اس الہ واحد کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون کو سپورٹ کر لیں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ کی اسمبلی میں اللہ کا نازل کردہ قانون چلتا ہے، مخلوق کا قانون ہے، تو خالق کے قانون کو چھوڑ کر آپ نے سپورٹ کس کو کیا؟ سوچیں ذرا، فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔
جس نے اچھائی کی سفارش کی، اچھائی کی تائید کی، اچھائی میں مدد کی، اس کا حصہ بن گیا۔ مثلا آپ کسی دوست کو لے آئے، کرایہ بھی خرچ کیا ہے، آؤ یار اپنا پروگرام سنتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو آپ اس کو لے آئے، واپس لے گئے، قرآن اس کو سنوایا، تو اس کو لانے کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ یقول له نصیب منہ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، جس نے برائی کی مدد کی، برائی کی تائید کی، نافرمانی کی تائید کی، یقول له کفل منہ، یہاں ادھر نصیب کہا، یہاں کفیل کہا۔ بات کو سمجھے، بات میں وزن کتنا ہے۔ یہاں بوجھ اٹھانے والا ہے، وہاں پانے والا ہے، فرق ہے۔ ایک بندے کو انعام دیا جاتا ہے، ایک بندے کے گلے کے اندر توق ڈال دیا جاتا ہے، کوئی فرق ہے یا نہیں؟ تو آپ نے کس کی تائید کی ہے؟ میرے بھائی نے کہا تھا ہاتھ کھڑے کرو، میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، آپ کے صرف دماغ کو جگاتا تھا۔ کیا اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف غیر اللہ کے نظام کی مدد کرو گے آئندہ؟ اللہ سے معافی مانگو، کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، کیونکہ وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں معاف کر دوں گا، دوبارہ نہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، الیکشن کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کی رائے سے کسی کو، یہ رائے عام لوگوں کی، جاہل کی، عالم کی، مرد کی، عورت کی، فلاں کی، سب کی، اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ اسلام سلیکشن کو جائز کرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیکشن کر رہے ہیں، فرمایا موری ابا بکر ان یصلی، میرا حکم سناؤ کہ ابو بکر امامت کا عہدہ سنبھالے۔ اب شورا نے سلیکٹ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو؟ ابو بکر صدیق کو۔ ووٹ نہیں ڈلوائے۔ لوگ ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی سیاست تو پہلے چلی آ رہی، جمہوریت تو صحابہ میں بھی تھی، فلاں میں بھی تھی، ارے اپنا گناہ ان کے سر کیوں تھوپو؟ آپ کر لو سلیکشن، یہاں بندے بیٹھے ہو، آپ یہاں سوچو کہ آپ کی قوم کے لیے، ملک کے لیے اچھا کون ہے، آپ اس کا نام تجویز کر سکتے ہو، لیکن سوچیں گے کون؟ جو عقل والے ہوں گے، اولو الالباب ہوں گے نا، پاگل جاہلوں کو تو نہیں سوچنا۔ تو جب آپ ٹھپا لگاؤ گے تو ٹھپا عاقل کا بھی وہی لگے گا اور پاگل دیوانے کا بھی برابر ہی ہے یا نہیں؟ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرنا، یہ المسلمین کا منشور نہیں ہے، دوسرے لفظ میں کہوں گا یہ غیر المسلمین کا منشور ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس منشور کے آپ نے چل جائے۔ آگے کچھ پریکٹیکلی چیزیں بیان کروں گا۔ مثال کے طور پر ہماری تقریروں میں بیان ہوتا ہے کہ مردہ نہیں سنتا، مردہ ہے، قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، تو یہ کس کا عقیدہ ہوا؟ مردہ نہیں سنتا۔ ابھی میری بات نہیں سمجھے آپ، پھر سمجھاتا ہوں۔ یہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ پہ۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے انا اول المسلمین، سورہ انعام پڑھے، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں۔ مسلم کا معنی یہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیغمبر مسلم ہوا یا ہوا؟ پیغمبر کے ساتھ ایمان لانے والے بھی مسلم ہوئے، جب یہ جمع ہوئے تو پھر بن گئے المسلم۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی بات مانی ہے نہیں مانی؟ مانی ہے۔
تو جو آج بھی مانے گا تعلق انہی کے ساتھ ہوگا، نسبت انہی کے ساتھ ہوگی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن کی یہ بات نہیں مانی کہ مردہ نہیں سنتا؟ مانی یا نہیں مانی؟ آج جو مسلم کہلوا کر کسی بھی شرک کے اندر مردے کو سنوائے، اس کے روح کو سنوائے، اس کے نفس کو سنوائے، اس سے باتیں کروائے، رب ارجعون رب ارجعون کی صدا اس سے نکلوائے، تو یہ مسلم ہے؟ المسلمین میں اس کا شمار نہیں۔ اب المسلمین جو ہیں وہ اللہ پہ توکل کرنے والے، غیر اللہ پہ ان کا توکل نہیں ہے۔ قرآن کی سورہ طلاق پڑھیں، اللہ فرماتا ہے مَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ وَیَرْزُقُهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ یہاں بات اللہ کی آئی ہے، غیر اللہ کی بات نہیں آئی۔ تو جو غیر اللہ پہ توکل کرتا ہے، چاہے پیغمبر پہ کر لے، پیغمبر اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے۔ اللہ کلمہ یہی کہتا ہے نا ہمیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تو نہیں کہا گیا۔ تو وہاں کیا کہے گا؟ من یتوکل علی اللہ، جو اللہ پہ توکل کرے، جو اللہ کے ساتھ یقین رکھے، جس کی امیدیں اللہ کے ساتھ وابستہ ہوں۔ آج اگر کوئی رسول اللہ کی قبر کے ساتھ امیدیں وابستہ کرتا ہے، وہ المسلمین نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اگر آپ آگے چلیں، ایک نظریہ چل رہا ہے جس کا رد ہم الحمدللہ کیے کرے جا رہے ہیں، جادو، سحر۔ المسلمین پہ فرض ہے کہ اس کا رد کرے، جو غیر مسلم ہے وہ اس کی تائید کرے گا۔ المسلم سب سے پہلا اس امت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جس نے جادو کو مانا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ جو نبی کا انکار کرے وہ مسلم رہے گا؟ تو جو کہتے ہیں نبی پہ جادو ہو گیا، جو کہتے ہیں جادو برحق ہے، المسلمین اس کا رد کرے گا۔ جو اس کا رد نہیں کرتا وہ المسلمین میں سے نہیں۔ جو کہتا ہے ایصال ثواب ہوتا ہے، وہ المسلمین، اور کہے ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ انما تجزون الا ما کنتم تعملون، انما، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کلمہ حسریہ ہے۔ انما تجزون، دو باتیں آئی ہیں، ایک تو کلمہ حسریہ ہے، پھر آگے مستقبل کی خبر ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد عذاب و راحت دیے پھرتے ہیں، قرآن کہتا ہے تجزون، تمہیں جزا دی جائے گی، دی جا رہی نہیں ہے، دی جائے گی، الا، مگر، ما کنتم تعملون، جو تم کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے، جو تم نے نہیں کیا پچھلے کریں گے اس کا بدلہ نہیں، کیونکہ پھر یہ بے انصافی بنتی، کرے کوئی اور بھرے۔ ایصال ثواب مانتے، ایصال گناہ کیوں نہیں مانتے؟ بھئی نیکی پہنچ جاتی ہے، گناہ کیوں نہیں پہنچتا؟ دو متضاد چیزیں ہیں نا، دو متضاد چیزیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں ہی نہیں ہیں، گھڑنتو چیزیں ہیں۔ ایک جھوٹی روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کہ کنویں کی ایک روایت گھڑی گئی ہے، جبکہ اس کی صحیح حقیقت یہ ہے کہ اس کی ماں نے وصیت کی تھی کہ یہ میرے پیسے ہیں، اگر میں زندہ رہی تو میں کنواں خرید کر مسلمانوں کو پانی کا انتظام کروں گی، مر گئی تو تیرے ذمہ ہے، تو نے یہ کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وصیت پوری کرو۔ یہ ایصال ثواب نہیں ہے، یہ وصیت ہے، فرض ہے۔ جائیداد بھی تقسیم کر رہے ہو، باپ کی جائیداد ہے، تقسیم کر رہے ہو تو اس کے اندر قرض اور وصیت کو پہلے لینا ہے، پھر بہن بھائیوں کے اندر بانٹنا۔ تو یہ ایصال ثواب نہیں۔ کس طرح دین کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ پھر ان المساجد للہ،
مسجدیں کس کی؟ فلا تدعوا مع اللہ احد، مسجدوں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کی آواز بلند نہ ہو۔ تو جہاں یہ نعرے لگتے ہیں، غور کریں ذرا، المسلمین اس کا رد کرتی ہے۔ المسلمین نعرے نہیں لگواتی غیر اللہ کے، اور جو نعرے لگواتا ہے وہ المسلمین میں نہیں۔ اسی طرح جبت پہ ایمان رکھنا، ہمارے مفسرین کی کیا بات ہے کہ جبت جو ہے اس کا معنی بت کر دیا۔ جبت کا معنی بت نہیں ہے، جبت کا معنی جادو ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ ہمارے المسلمین اس تحریک کا یہ منشور ہے کہ جہاں بھی جس طرح سے بھی مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہوگا، اس دھوکے کی نفی کریں گے قرآن و سنت کے ذریعے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا منشور ہے، یہ نہیں کہ بات کو چھپائیں گے، ناممکن ہے، نہیں چھپائیں گے، اس کو بتائیں گے۔ اس سے آگے جو المسلمین میں شامل ہے وہ سود نہیں کھاتا، جو سود کھاتا ہے وہ المسلمین میں شامل، ٹھیک ہے۔ میں نے اس لیے المسلمین کا پہلا جو شخص ہے وہ پیغمبر کو منتخب کیا ہے قرآن کی زبان سے۔ تو پیغمبر جو کام نہیں کرتا وہ باقی بعد والے المسلم بھی نہیں کرتا، اس لیے وہ المسلمین ہے۔ تو المسلمین کے ذمے ہے کہ نہ سود کھائے گا نہ کھانے دے گا۔ کھانے دے گا سے مراد یہ ہے کہ اس کی نفی کرے گا۔ جس راستے سے بھی سود آئے گا، بڑے بڑے طریقے اس کے آ چکے ہیں، قسطوں کے ذریعے سے، فلاں ذریعے سے، فلاں ذریعے سے، فلاں ذریعے سے، سوام بے سوائن، ہر چیز برابر برابر ہے، سیر کے بدلے سیر ہی ہوگا، ایک سیر ایک تولہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب نظام کیا چل رہا ہے جی؟ وہ سود تو ان لوگوں کے لیے تھا، یہ تو ہمارا کریڈٹ ہے، کریڈٹ، انٹرسٹ نام، حالانکہ بات وہی ہے، ایک چیز کے دو نام ہیں۔ اسلام نے کہا کہ جو کسی کا مال غلط طریقے سے کھائے گا وہ حرام ہے، اس کو ربا کہیں گے، سود کہیں گے۔ تو یہ بھی مسلمین کی ذمہ داری، اس کی بھی نفی کرنی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ چلو گن کے نہ بتانا، ویسے یاد ہے نا؟ ہاں یاد، اللہ کرے یاد رہے، بھولے نہ، بھول جاتے ہیں بڑی جلدی۔ میرے دوستوں نے تقریر کے اندر یہ بات کہی، ایک اہم عبادت ہے صلاۃ، یہ المسلمین کی معراج ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، اس سے عروج ملتا ہے، مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بندے نے آ کے وضو کیا اور قیام کیا، رکوع کیا، زمین پہ گر گیا، کیوں گر رہا ہے؟ کیوں گر رہا ہے؟ یہ لازمی بات ہے کہ یہ ایک تبلیغ بھی ہے، عمل بھی ہے اور تبلیغ بھی ہے۔ جو المسلمین میں شامل ہو اور اللہ کی بندگی نماز نہ پڑھے وہ المسلمین میں نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تارک نماز کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور مسلم جو ہوتا ہے وہ صغیرہ گناہ سے بھی دور بھاگتا ہے، وہ صغیرہ گناہ سے بھی بچتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ ایک اور نفی قرآن نے کی ہے، ما احل بہ لغیر کی ہے، 4 جگہ نفی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ یہاں انہوں نے کیا کیا؟ غیر پہ ذبح نہ کیا جائے، نہیں، غلط ہے۔ جہاں ذبح کی بات آئی ہے وہاں وما ذبح علی النصب کہا گیا سورہ مائدہ میں، یہاں کہا گیا ما احل بہ لغیر اللہ، جو بھی غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے گا وہ حلال نہیں رہے گا۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، برا نہ منانا،
میرا سوال وہ یہ کہ محمد الرسول اللہ اللہ ہے یا رسول اللہ؟ رسول اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے غیر اللہ میں شامل ہو گئے۔ تو اس کی نیاز اگر کی جائے کسی شکل میں، حلال ہے یا حرام ہے؟ المسلمین حرام سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھتا ہے تو وہ المسلمین میں نہیں۔ آگے چلیے، ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ تعویذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی نفی ہے اور قرآن سے بھی نفی ہے۔ پہلے قرآن سے نفی کیا ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلہ میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ تعویذ کیوں پہنتے ہو؟ پناہ پکڑتے ہو؟ جو مشکل آپ کو آئی ہوئی ہے یا جو حاجت پوری نہیں ہو رہی تو اس سائڈ سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا، یہ حل کروانے کا آپ نے ہیلا کیا، اب بتائیں آپ مسلم کیسے رہ گئے؟ آپ تو مشرک بن گئے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، میں نے کہا کہ المسلمین کا منشور پیش کر رہا ہوں۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ منشور کہاں سے لیا، پھر انشاءاللہ میں جواب دوں، میں قرآن و سنت سے اس کی دلیل دے دوں، اور ساتھ ساتھ میں حوالے بھی دیتا جا رہا ہوں۔ المسلم، اس کی حدیث نے بھی ایک تشریح کی ہے اور قرآن حکیم نے دوسرے نام سے اس کی وصف بیان کی ہے۔ حدیث کہتی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلم محفوظ رہے۔ اب ہم مزید عملی اس پہ چلے جاتے ہیں جس میں غیبت آ رہی ہے، قرآن اس کی نفی کرتا ہے، جھوٹ آ رہا ہے، قرآن اس کی نفی کرتا ہے، الزام لگانا آ رہا ہے، قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ تو اب قرآن اور سنت سے یہ ثابت ہوا کہ وہ مسلم ہو نہیں سکتا جو دوسرے مسلم بھائی کے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالے، غیبت کرے، بہتان لگائے، برائیاں بیان کرے، وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ اب ٹائم صرف 5 منٹ میرے پاس ہے کیونکہ انتظامیہ نے مجھے جو ٹائم دیا ہے اس کے مطابق میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو، سب سے پہلے دعوے دار میں اور آپ ہیں نا، المسلم کے دعوے دار میں اور آپ ہیں۔ اگر ہمارے اندر داغ موجود ہے تو دوسرے کے سامنے کوئی ماڈل پیش نہیں کر سکتے۔ کیا ہی اچھا ہے کہ اپنے آئینے کو صاف کر لیا جائے۔ آج کے پروگرام کا میں آپ کو یہی ایک سمجھ لیں گفٹ دے رہا ہوں، گفٹ دے رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے پروگرام تک آپ المسلم ثابت ہو کے دیکھیں، انشاءاللہ ہوں گے، ورنہ تقریریں ہوتی رہیں گی، سننے والے سنتے رہیں گے، عمل بھی ہوگا، رد عمل بھی ہوگا، کوئی پسند کریں گے، کوئی ناپسند کر لیں گے۔ ان کا تو مقصد یہ نہیں ہے، جن لوگوں نے اخراجات کیے، انتظام کیا، ان کا یہ مقصد نہیں، ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ آپ آئے، سفر کر کے آئے، آپ کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی واہ واہ کرے، آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، آپ کی کاوش اس کے اندر شامل ہو جائے۔ تو پھر اس پہ کام کیوں نہیں؟ اس پہ کام کیوں نہیں ہوا؟ بھائی اپنے المسلم، اللہ کے رسول کی مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ مسلم اگر پوری زمین پہ بھی ایک ہو تو وہ بھی جماعت ہے، وہ بھی جماعت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھا کر کلمہ حق بیان کرتا ہوا اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو مراکز کے اندر کئی ساتھی ہیں، کئی جگہ جمعے ہوتے ہیں، عشروں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو کیا ہم دعوت اللہ کا پروگرام نہیں کر سکتے؟ وہ نہیں، اس کا مجھے بھی اعتراض ہے۔
وہ نہیں جو ہمارے آج کل سکے بھائی تھے ستیلے بن چکے، صرف اسی وجہ سے بنے کہ انہوں نے سنت کو چھوڑا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان ہونے کے بعد اگر تم کسی غیر پیغمبر کا طریقہ اپنا لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال باطل ہو جائیں۔ دعوت اعمال، دعوت توحید کا مطلب یہ ہے گھر میں بیٹھا ہے، بیوی کے سامنے بیٹھا ہے، تقریر نہیں کرنی، اس کو کہنا ہے کہ اپنا اللہ ایک ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ پریشان نہ ہو، وہی بچے دے گا۔ پریشان نہ ہو، گھر میں سبزی نہیں ہے، مانگتے ہیں اس سے دے دے گا۔ یہ باتیں بچے بھی سن رہے ہیں، ایک پورا خاندان تبلیغ سن رہا ہے اور ایک مبلغ سنا رہا ہے۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، گھروں میں اتنے فتنے، الامان والا فیض۔ مبلغ تو ہر جگہ پہ مبلغ ہوتا ہے۔ تو دعوت اللہ شروع کیجئے، فردن فردن کیجئے، جہاں آپ کو موقع ملے۔ اگر اللہ آپ کو اکٹھا کرے پھر اکٹھے ہو جائیے اور کسی چوک، کسی بھرے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کا کلمہ بلند کیجئے کہ لوگوں سنو۔ وہ کہیں گے کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر آواز دے کر لوگوں کو بلا کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ ہے سنت۔ تو صرف اعتراض نہیں کرنے، کام بھی کرنا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ کام بھی کرنا ہے۔ جو لوگ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی ہمارا کام آپ کے سامنے، سوچو، غلطیاں ہماری اصلاح کرنا۔ اگر نہیں ہے تو آپ کو دعوت دیتے ہیں بھائی ہمارا ساتھ دو، کلمہ حق کے اندر کندھے سے کندھا ملاؤ۔ اور جو ساتھی ہیں چل رہے ہیں، مہربانی کریں للہ، آپ کا کاغذ جو یہ لکھا جا رہا ہے نا، یہ ایسا لکھا جائے کہ کل آپ خوش ہو جائیں، آپ اپنا کام کر لیں۔ آپ کی رپورٹ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو آپ کو تو کہا جائے گا نا پڑھ تو کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ آج تو پڑھا لکھا نہیں ہے تب بھی تو پڑھے گا، یہ تیری رپورٹ بول کر بتائے گی۔ تو اس وقت خوش نصیب ہوں گے، وہ کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابی، ہاؤ مقرؤ کتابی، پڑھو یار میری کتاب پڑھو، میری کتاب پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب ہونا ہے، میں نے کام کیا، میں نے کام کیا، آج میں خوشی سے۔ اور دوسرا کہے گا کہ کتاب مجھ سے دور لے جائی جائے، پیچھے ہاتھ، فرشتے پیچھے سے پکڑا دیں گے۔ پکڑ کیوں نہیں پکڑتا؟ کارروائی تیری ہے۔ اگر ہماری اس کتاب میں کچھ نہ ہوا کیا بنے گا؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کے کلمے کو بلند کریں۔ پروگرام ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ جمعہ ایک پروگرام ہی ہے، اللہ نے دیا ہے نا جمع ہونے کا، یہ دن ہے، پروگرام ہے اللہ کا ذکر کرنے کا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کام کریں، صبح و شام کریں۔ یہ 3 دن اور چلے اور چبوترے اور جناب عشرے اور فلاں، یہ گڑنتو چیزیں ہیں۔ آپ کے اوپر صبح و شام اللہ کے دین کی تبلیغ فرض ہے۔ جہاں جہاں جس وقت موقع ملے آپ یہ کام کرتے چلے جائیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، آپ کا سننا، سنانے والوں کا سنانا سب کا اللہ قبول فرمائے، اور بدلے کے اندر اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر بہتری عطا فرما دے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ جو دوست یہ سمجھتے ہیں نا کہ دنیا بھوکے گزر جائے گی، پیاسے گزر جائے گی، نہیں بھائی نہیں، اللہ سے دنیا بھی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا نہ مانگو، مانگو لیکن مانگو اچھی، تاکہ تم فقیر نہ بنو، تمہاری عزت برقرار رہے، وقار برقرار رہے۔ تو اللہ پاک میرا اور آپ کا یہ حاضری جو ہے اس کو قبول فرما لیں۔